السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سوال یہ ہے کہ اذان کا جواب دینا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اذان کا جواب دینا مستحب بھی ہے اور واجب بھی ہے۔ مستحب جواب باللسان، قولی جواب۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہے تو آپ اپنی زبان سے اس کا جواب دیں، یہ مستحب ہے۔ ایک ہے جواب بالقدم، عملی جواب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہو مسجد کی طرف نماز کے لیے آپ چلے جائیں۔ تو اذان کا جواب، قولی جواب مستحب ہے، اور عملی جواب یہ واجب ہے۔ یعنی آپ پر نماز فرض ہے تو نماز کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے تو آپ پر نماز فرض ہوئی، اور نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے تو یہ جانا کیا ہوا؟ اس کے لیے واجب ہوا۔ اب دیکھیے، اگر ایک بستی میں چند مسجدیں ہیں اور ایک ہی وقت میں اذانیں ہو رہی ہیں تو صرف پہلی کا جواب زبان سے دینا یہ مستحب ہے، باقی کا جواب دینا بہتر ہے۔ اللہ کا ذکر ہے، آپ جواب دے لیں گے، ثواب ملے گا۔ اور اگر اذان ہو رہی ہو تو آپ اگر تلاوت کر رہے ہیں قرآن پاک کی تو بند کر دیں اور اذان کو سنیں اور جواب دیں۔ اگر کام کر رہے ہیں تو ٹھہر جائیں اور جواب دیں۔ اور اس جواب سے مراد یہ ہے کہ لسانی جواب یعنی قولی جواب بھی دیں، یعنی زبان سے بول کر جواب دیں، اور پھر نماز کے لیے جانا، یہ عملی جواب ہوا۔ رہی بات یہ کہ اگر اذان کے کلمات کی ادائیگی میں غلطی واقع ہوئی، ایسی غلطی جس سے معنی بدل جائے، تو پھر ایسی اذان دینا حرام ہے۔ مثلا کسی نے پڑھ دیا اللہ اکبر جبکہ صحیح ہے اللہ اکبر، تو اب یہ لحن ہو گئی، ایسی اذان دینا حرام ہے۔ اسی طرح کسی نے کہا اشہد اللہ جبکہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو یہ بھی غلطی ہے، لحن ہے، ایسی اذان دینا حرام ہے۔ ایسے ہی لفظ ہے حی علی الصلاۃ، اور کسی نے پڑھ دیا حی علی الصلاۃ، تو یہ لحن ہوئی، اس میں غلطی ہوئی، ایسی اذان دینا حرام ہے۔ الغرض یہ کہ اگر اذان کے کلمات کی ادائیگی میں غلطی ہوئی، تلفظ میں غلطی ہوئی، تو ایسی اذان دینا حرام ہے، اور ایسی اذان کا جواب بھی نہ دیا جائے۔ تو اب لازم یہ ہے کہ اذان دینے والا صحیح ہونا چاہیے، جس کے حروف بھی اچھے ہوں اور آواز بھی اچھے ہونا چاہیے، یہ مستحب ہے، تاکہ جب اذان غیر مسلم سنے تو وہ بھی سنتا رہ جائے، وہ بھی سننے پر مجبور ہو جائے۔ ایسی آوازوں میں اذان دینا چاہیے، کیونکہ جب اذان کو غیر مسلم سنیں تو کہے کہ واقعی اذان ہے، سننے کا من کرتا ہے، تو وہ بھی سننے پر مجبور ہو جائے۔ ایسی اذان ہونا چاہیے، بلکہ واجب ہے کہ کلمات کی ادائیگی صحیح اور درست ہو۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو شخص ناپاک ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو مرد کا ناپاک رہنا تو یہ حرام ہے، عورت کا بھی ناپاک رہنا حرام ہے، اگر اس کے مخصوص ایام نہیں ہیں تو۔ اگر اس کے مخصوص ایام ہیں تو یہ اس کے عذر شرعی ہے، تو وہ اسے معاف ہے، لیکن مرد کے لیے ناپاک رہنا یہ جائز نہیں، اس کو فوراً پاکی حاصل کرنا واجب ہے۔ تو اگر مرد یا عورت ناپاک ہیں تو کیا وہ اذان کا جواب دے سکتے ہیں اور اس کی بعد کی دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ناپاک مرد ہو یا عورت
دونوں ہی اذان کا جواب بھی دے سکتے ہیں اور اذان کے بعد کی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں کے لیے جائز ہے۔ اب دیکھیے، اذان ہوتی ہے، اذانیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہم لوگ نماز کی طرف نہیں جاتے۔ یعنی یہ کہ اذان کا جواب زبان سے دینا یہ مستحب ہے، اور قدم سے چل کر جماعت کے لیے جانا یہ واجب ہے۔ تو اب یہاں پر اذان کا لہجہ سنیں کہ اذان کے جو کلمات ہیں ان پر آپ غور کریں۔ اذان کے کلمات کا مطلب کیا ہے؟ اذان اللہ کا ذکر ہے اور نماز کی طرف بلاوا ہے۔ جب اذان شروع ہوتی ہے تو مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ یہ 2 بار کہتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جملہ بھی 2 بار ہوتا ہے، پہلا اللہ کی تعریف، اللہ کی وحدانیت کی گواہی، پھر رسول کی رسالت کی گواہی، پھر نماز کی طرف بلاوا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ اب دیکھیے یہاں پر معنی ہے آؤ نماز کی طرف، حی کا معنی ہوتا ہے آنا۔ تو اب یہ کون سا والا آنا ہے؟ یہ عربی میں ہے، اور عربی لہجہ کیا ہوتا ہے؟ عربی میں بھی ایک معنی کے لیے مختلف الفاظ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تعال، اس کے معنی بھی ہوتا ہے آ جاؤ، آنا۔ ایک ہوتا ہے جاء، آ جائیے، اس کے معنی بھی آنا ہے۔ ایک ہوتا ہے ایتی، آ جاؤ، اس کا معنی بھی آنا ہے۔ اور جب کہہ دیا حی تو اس کا معنی ہوتا ہے سختی سے بلانا کہ آ جاؤ، اس طرح جیسا کہ آپ کا بچہ ہوتا ہے، اگر کہیں جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آ جاؤ، وہ نہیں مانتا۔ پھر کہے آپ آ جاؤ، وہ نہیں مانے، پھر آپ غصے کی حالت میں اپنے دانت دبا کر بولتے ہیں آ جاؤ، ڈانٹ کر۔ تو یہ ڈانٹ کر بولنا، یہ سختی سے بلانا، یہی مطلب ہے حی۔ حی کا یہی مطلب ہے، حی کا مطلب ہے سختی سے بلانا کہ آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نماز کی طرف آپ کو سختی سے بلا رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ سختی سے بلانا نماز اور کامیابی کی طرف، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی اپنے بندوں سے محبت ہے۔ اس نے بتایا کہ اس نے سختی سے بلا کر بتایا کہ نماز کی طرف آؤ، نماز فرض ہے، اور جو چیز جتنی اعلیٰ ہوتی ہے اس کی طرف اتنی ہی زیادہ بلایا جاتا ہے، اس کی طرف اتنی ہی زیادہ رغبت دلائی جاتی ہے۔ تو نماز اہم ہے، فرض ہے، 5 وقت حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا گونجتی ہے، لیکن ہم نماز کی طرف نہیں جاتے۔ پھر آخر میں مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر آخر میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو دیکھیے اذان میں اللہ کی کبریائی یعنی بڑائی اور اللہ کی وحدانیت اور اس کی معبود ہونے کی گواہی، اور رسول کی رسالت کی گواہی، پھر نماز کی طرف سختی سے بلانا، کامیابی کی طرف سختی سے بلانا، پھر اللہ کی بڑائی، اور پھر اللہ کے معبود ہونے کی گواہی۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نماز 5 گانا بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے جملہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔